الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بار بار یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، عہدے کے لیے بہت مارا ماری ہے اس زمانے میں، اور آتا ہے چلا جاتا ہے، اور عہدہ پانے کے لیے آدمی کو کیا کیا الٹے سیدھے کام کرنے پڑتے ہیں وہ ایک الگ مستقل مسئلہ ہے۔ کیوں کرتا ہے آدمی یہ کوشش، عجیب سی بات ہے۔ جو آدمی سمجھدار ہے وہ بالکل اس کا ارادہ بھی نہیں کرتا، لیکن ایسے سمجھداروں کی بہت کمی ہے۔ تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، قصر عالی شاں بھی بنوایا تو کیا، بڑا سا محل بنوا لیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا۔ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ میری چلنی چاہیے، میرا دبدبا ہونا چاہیے، لوگ میری بات مانیں، لوگ میرا روب مانیں، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ مرنے سے تو نہیں بچیں گے، چاہے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے صدر بن جائیں، امریکہ کے صدر بن جائیں، مرنا تو پڑے گا۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ قیصر و اسکندر و جم چل بسے، زال اور سہراب و رستم چل بسے۔ ایسے بڑے بڑے بادشاہ قیصر روم کے، اور سکندر کو تو ساری دنیا سب سے بڑے فاتح کے طور پر جانتی ہے، اور جمشید کو کہتے ہیں بادشاہ، اور زال اور سہراب و رستم یہ پہلوانوں کے نام ہیں جو تاریخی پہلوان ہیں۔ ہمارے زمانے میں بڑے سے بڑے پہلوان کو اگر تشبیہ دینے کی ضرورت ہو، اس کو کا نام بڑا کرنے کی ضرورت ہو تو کہیں گے رستم زمان، اپنے زمانے کا رستم، کیونکہ رستم نے پہلوانی میں ایسا ہی نام کمایا اور ہوتی تھی طاقت۔ میں نے شاید ایک دو بار ذکر بھی کیا ہے اسی شعر کو پڑھتے ہوئے کہ ہمارے استاد حضرت مولانا معراج الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند سنایا کرتے تھے کہ گاما پہلوان کو انہوں نے دیکھا تھا لاہور میں۔ گاما پہلوان کو رستم زماں ہی کہا جاتا تھا۔ تو جب وہ پہلوانی چھوڑ چکے تھے، اس زمانے کی بات تھی کہ کسی نے سفر کیا ان کو دیکھنے کے لیے، ملاقات کے لیے، اور پہنچا وہاں تو اس نے کہا کہ استاد کوئی
فن دکھا دو۔ تو انہوں نے بادام کی ایک گری 2 انگلیوں میں پکڑی اور یوں دبائی اور تیل نکل آیا، اتنی طاقت تھی، جبکہ پہلوانی چھوڑ چکے تھے۔ لیکن حضرت ہی نے یہ بھی سنایا کہ صرف 60 سال کی عمر تھی اور میں نے، حضرت فرماتے تھے کہ میں نے لاہور کے اسپتال میں یوں پڑے ہوئے دیکھا کہ ہلنے کی بھی طاقت نہیں۔ قیصر و اسکندر و جم چل بسے، زال اور سہراب و رستم چل بسے، کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے، سب دکھا کر اپنا دم خم چل بسے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آج اس کو ذرا مختصر کر کے پڑھتے ہیں۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم، ملک عدم کا مسافر ہے سانس، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، زور یہ تیرا نہ بل کام آئے گا، طاقت زور یہ تیرا نہ بل کام آئے گا، اور نہ یہ طول عمل کام آئے گا، امیدیں آرزوئیں تمنائیں کچھ نہ ہنگام اجل کام آئے گا، ہاں مگر اچھا عمل کام آئے گا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا، یہ منقش سانپ ہے، سانپ خوبصورت ہوتا ہے نا رنگ کے اعتبار سے، سانپ کا جو اپنا رنگ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے دیکھنے میں، اور بعض سانپ تو ایسے ہوتے ہیں، ہم نے وہاں افریقہ میں اس میں دیکھا زو میں، تو پتوں کے جیسے رنگ کا سانپ ہوتا ہے، اور اس کے جس جگہ وہ سانپ رکھا گیا ہے وہاں اسی رنگ کے پتے پڑے ہوئے ہیں، تو جب تک وہ حرکت نہ کرے تو پتہ ہی نہیں چلتا سانپ کہاں ہے پتے کہاں ہیں، بالکل ویسا ہی رنگ ہوتا ہے سانپ، وہ اس کو ہلاتے ہیں تب وہ پتہ چلتا ہے دیکھنے والے کو، تب ہمیں بھی پتہ چلا کہ یہ سانپ ہے۔ ہم نے تو پہلے ہی پوچھا تھا، لوگوں نے کہا کہ نہیں چل رہا ہے، اور وہ بیچارہ جھکا ہوا تھا تو لوگوں نے سمجھا نہیں چل رہا ہے، جو جھکتا ہے اسے تو لوگ بیکار ہی سمجھ لیتے ہیں، کھڑا رہے تو پھر جی چل رہا ہے۔ اب ٹھیک یہی پیشہ ہے نا، ایک شاعر شعر پڑھنے کے لیے بیٹھے تو وہ آ گیا مائک ٹھیک کرنے والا، تو شاعر صاحب نے کہا کہ ساری عمر ہو گئی صدا لگاتے لگاتے، ہمیں پتہ ہے کہاں سے صحیح آئے گی، تو ہمارا بھی ایسے قصہ ہے کہ ساری عمر ہو گئی صدا لگاتے لگاتے آ گیا ہے۔ یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، رہنا غافل یاد رکھ پچھتائے گا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، دار دنیا کی سجاوٹ پر نہ جا، نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا، پھر وہاں بس چین کی بنسی بجا، انہو قد فاز فوزا من نجا۔ علماء کو محظوظ ہونے کا موقع ہے۔
پھر وہاں بس چین کی بنسی بجا، انہو قد فاز فوزا من نجا، جو نجات پا گیا وہی تو کامیاب ہوا، قد افلح من تزکا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس وہ کامیاب ہو گیا، اور باقی تو پریشان ہی ہے وہ۔ یہ دوسری نظم ہے، اس کے بھی بعض اشعار پڑھیں۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ہوئے مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل موت کو کہتے ہیں، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، کروٹ لینا مشکل تکلیف ہوتی ہے، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اور ہم سب کی ایک مشترک بیماری یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، یہ فکر ہے بس کہ میں بڑا بن جاؤں، اللہ موت سے پہلے کم سے کم یہ ہمارے دلوں سے نکال دے، تبھی ہوگا کام ٹھیک۔ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر، حدیث ہے نا مولانا، جنت میں نہیں داخل ہوگا، یہ مولانا جاوید صاحب حدیث پر بھی ان کی اچھی نظر ہے، یہ جنت میں وہ آدمی داخل ہی نہیں ہوگا جس کے دل میں کچھ بھی بڑائی ہو، وہ تو کوئی بھی برائی ہو تو جنت میں اجازت نہیں ہے، گندے آدمی وہاں نہیں جائیں گے، پاک آدمی جائیں گے، صاف آدمی جائیں گے، اور گندگی لے کے چلے گئے تو صاف کرنے کے لیے بھیجا جائے گا، یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اب اللہ جس پر فضل فرمائے وہ اللہ ہم سب پہ فضل فرما دے، ہمارا ہاں صحیح بات تو یہ ہے کہ اچھے عمل کے بعد بھی اللہ کے فضل سے ہی کام چلے گا، حضور بتا چکے ہیں، تو یہ مصیبت یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، نہ دل دادے شعر گوئی رہے گا، نہ گروی دے شہرہ جوئی رہے گا، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نکوئی رہے گا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر، اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، یہ اس 1.5 سال کے عرصے میں تو دوستوں کو بھی دفن کیا ہے، چھوٹوں کو بھی دفن کیا ہے، بڑوں کو تو پہلے ہی سے آتا ہی ہے، عادت کے مطابق ہے، اپنے سے بڑی عمر والوں کو دفن کرنا پڑتا ہے، لیکن اپنے سے چھوٹوں کو دفن کیا ہے، اپنے ہم عمروں کو دفن کیا ہے۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر، اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔
معمول کے مطابق تو یہ ہوتا ہے کہ عام طور سے اس بیان کے بعد ایک اور بیان ہوتا ہے، میں نے کہا بھی تھا، لیکن بہت دیر ہو گئی ہے تو اب اس کے بعد بیان نہیں کریں گے، جو بات ضروری ہے وہ اسی وقت کہہ لیتے ہیں۔ اور ایک طرح سے اس بیان کے بدلے مغرب بعد ہو بھی چکا ہے، دیر نہ ہوتی تو پھر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اب موسم بھی تیز ہے اور میں بھی بہت ہو گیا ہوں۔ کوشش کریں گے کہ اس وقت مختصر انداز میں کئی باتیں جو ضروری ہیں وہ کہہ لی جائیں۔ آیت تو میں نے پڑھی ہے نعمت سے متعلق، الہاکم التکاثر کی آیت ہے، اور اس میں اتنی سی بات بیان کی گئی ہے مگر ساری زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن جب ایسا ہوگا، اس دن تم سے نعمت کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ ہم نے جو تمہیں نعمتیں دی تھیں ان کا کیا کیا؟ اس پر ذرا سا غور کریں۔ مجھے جو عرض کرنا ہے وہ دو باتیں ایک ساتھ کہنی ہیں، اور بنیادی طور پر اس مضمون کو اللہ تعالیٰ کی معرفت سے جوڑ کر عرض کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں، اگر ان کا خلاصہ دو قسموں میں کر سکیں تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو یا تو پسندیدہ حالات دیتے ہیں جن سے وہ خوش ہوتے ہیں، یا اس کے خلاف ناپسندیدہ حالات دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت چونکہ ہر چیز پر بہت پرمواد ایک مطالعہ رکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو وہ فرمایا کرتے ہیں کہ دنیا میں 4 چیزیں نعمت کی ہیں، اس کے مقابل 4 چیزیں ہیں۔ صحت کے مقابل بیماری ہے، تنگ دستی، ادھر مالداری کے مقابلے میں تنگ دستی ہے، اور اس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں۔ میں اس کو مختصر کر کے کہہ رہا ہوں کہ اچھے حالات اور برے حالات، یوں کہہ لیجئے، یہ لفظ اچھا نہیں ہے، پسندیدہ حالات اور ناپسندیدہ حالات، یا ہماری خواہش کے مطابق حالات اور ہماری خواہش کے خلاف حالات۔ بہرحال یہ 2 قسم کے حالات ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں میں جو لوگ اللہ کو پہچاننے والے ہوتے ہیں ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی مرضی پر راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں تو وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ یوں سمجھے کہ صاحب اچھے کپڑے اللہ نے دیے تو پھینک دو، پہنیں گے نہیں، وہ پہن لیں گے، لیکن اگر انہی کو اللہ تعالیٰ خراب کپڑے دیں اور اچھے نہ دیں تو بھی وہ شکر کے ساتھ پہن لیں گے۔ دونوں حال میں اللہ سے راضی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان کا تجارتی مال آ رہا تھا کہیں سے، تو جس جہاز میں آ رہا تھا اس کے بارے میں خبر آئی کہ وہ جہاز طوفان کا شکار ہو کر ڈوب گیا، مال ضائع ہو گیا۔ حضرت کو جب اطلاع ملی تو حضرت نے ذرا سا رک کر کہا الحمدللہ۔ اگلے دن ایک اور خبر آئی اور اس میں بتایا گیا کہ جہاز کے ڈوبنے کی خبر غلط تھی۔ طوفان تو آیا تھا، خطرہ بھی ہوا تھا، لیکن ڈوبا نہیں تھا جہاز، بچ گیا۔ حضرت نے پھر ذرا سا رک کر فرمایا الحمدللہ۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کل نقصان کی اطلاع ملی تو بھی آپ نے الحمدللہ کہا، اور آج نقصان نہ ہونے کی اطلاع ملی تو بھی الحمدللہ کہا، یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے نہ اس پر الحمدللہ کہا تھا نہ اس پر کہا تھا، ایک اور بات پر کہا تھا۔ جب مجھے نقصان کی اطلاع ملی تو میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا فوراً کہ میرا دل اس بات پر کہیں پریشان تو نہیں ہو رہا، شکایت تو نہیں پیدا ہو رہی۔ میں نے دیکھا نہیں، میرا دل اللہ کی رضا میں راضی ہے، تو اس پر میں نے کہا الحمدللہ۔ اور آج جب نقصان سے بچنے کی اطلاع ملی تو پھر میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا کہ کہیں یہ فخر تو نہیں کر رہا، اطراء تو نہیں رہا ہے، تو میں نے محسوس کیا کہ میرا دل اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، تو میں نے اس پر کہا الحمدللہ۔ تو وہ دونوں حال میں اللہ سے راضی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کو دونوں حالتیں دی ہیں۔
آپ کو معلوم ہے سب سے بڑے مقبول بندے اللہ کے، سب سے بڑے بندے، سارے بندوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی اللہ نے یہی معاملہ فرمایا کہ کبھی وہ حال دیا، کبھی یہ حال دیا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں دو چاند گزر جاتے تھے چولہا جلے بغیر، ایسا ہوتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹتے تھے اور اس چٹائی کے نشان آپ کے بدن پر پڑ جاتے تھے۔ حضور کی شان تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے اور حضور بھی چاہتے، اللہ سے مانگتے تو جنت کی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتے، جنت جیسی زندگی دنیا میں دے دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کے ساتھ یہ معاملہ بھی کیا، اور آپ جانتے ہیں یہ بھی ہوا ہے کہ بہت قیمتی چادر حضور کے بدن پر دیکھی گئی، آپ اللہ نے دی تو آپ نے اس کو استعمال فرمایا۔ تو یہی معاملہ حضور کے امتیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے مشائخ میں سے ہیں، وہ بہت بڑے مشائخ میں سے ہیں، اور بڑے ہونے کا ان کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ ان کے ذریعے دنیا کے بڑوں کی اصلاح ہوتی تھی۔ بادشاہ اور وزیر لوگ بھی ان سے بیعت ہوتے تھے اور ان کے مریدین میں شامل تھے، اور خود ان کی اپنی تجارت بھی تھی۔ مالداری کا یہ عالم تھا کہ ان کے گھوڑوں کے باندھنے کے جو کھوٹے تھے وہ چاندی کے تھے، اتنے مالدار تھے وہ۔ ایسا بھی ہوا ہے، اور مقبول ترین بندوں میں اللہ کے، جن کے ذریعے بہت اصلاح کا کام ہوا۔ مجھے مناسبت سے ایک بات یاد آئی، ہانگ کانگ میں ہمارے حضرت کے ایک متعلق ہیں، خلیفہ ہیں قاری طیب صاحب، انہوں نے مجھے سنایا جب میں ان کے گھر گیا ہانگ کانگ میں، تو انہوں نے بتایا کہ چند سال پہلے حضرت تشریف لائے تھے، حضرت پیر صاحب دامت برکاتہ۔ حضرت کے آنے سے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا، اور اس وقت تک ان کو خلافت بھی نہیں تھی، حضرت سے مرید ہوئے تھے، اور حضرت سے پہلے وہ خواجہ خان محمد صاحب سے بیعت تھے، تو ابھی حضرت سے بیعت ہی ہوئے تھے، اور حضرت کا پروگرام انہوں نے بنا لیا، اور ارادہ وہی تھا اپنے گھر میں قیام کرانے کا۔ ان کا گھر پتہ نہیں کون سی منزل پر، یاد نہیں رہا مجھے، وہاں لمبی لمبی اونچی اونچی منزلیں ہیں، جگہ کم ہے اس میں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، 11ویں منزل پر شاید تھا۔ تو انہوں نے سنایا کہ میں نے خواب دیکھا، کسی نے مجھ سے کہا کہ خواجہ عبید اللہ احرار آئے ہیں اور تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں واقف نہیں تھا خواجہ عبید اللہ احرار کی شخصیت سے، لیکن خواب میں مجھے بلایا گیا کہ نیچے بلا رہے ہیں، تو میں نیچے گیا تو ان کی بلڈنگ کے نیچے پارکنگ کا بہت بڑا علاقہ ہے، میدان ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پوری پارکنگ جو ہے کاروں سے بھری ہوئی، اور کاریں بھی شاندار قسم کی، اس زمانے میں جو شاندار کاریں ہوتی ہیں وہ کاریں بھری ہوئی ہیں۔ اور اس میں سے ایک بزرگ نکلے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں عبید اللہ احرار ہوں، اور میں یہ اس لیے آیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا بیٹا آنے والا ہے، تو تمہارے یہاں انتظام صحیح ہے یا نہیں۔ یہ انہوں نے خواب دیکھا، جب تشریف لے گئے تو ان کو سنایا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ دونوں طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جو لوگ پہچانتے ہیں ان کی نظر اس پر نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا دیا ہے یا ہماری مرضی کے خلاف دیا ہے، نظر اس پر ہوتی ہے کہ دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ ان کی نظر اس پر نہیں ہوتی کہ جو پریشانی آئی ہے وہ پریشانی ہمارے لیے ذرا مشکل پیدا کر رہی ہے، نظر اس پر ہوتی ہے کہ جو حال ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ہرچہ از دوست رسد نیکوست، دوست کی طرف سے جو بھی پہنچے وہ اچھا ہے۔ بھئی اگر لیلا مجنوں کو یہ پیغام دے کے انگلی کاٹ کے اپنے خون سے خط لکھ کر مجھے بھیجو تو میں راضی ہو جاؤں، تو کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس زمانے کے مجنوں کر لیتے ہیں، وہ تو اس زمانے کا مجنوں تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، خون سے خط لکھنے کے واقعات تو اخبارات میں آتے رہتے ہیں۔ تو دوست کی طرف سے جو بھی آئے وہ اچھا لگتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے دوستی ہے، اللہ تعالیٰ سے اگر محبت ہے تو جو ہوگا وہ اچھا لگے گا۔ اصل یہ مزاج چاہیے، اس میں پھر دو
پہلو ہو جائیں گے، ایک نعمت کا پہلو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ نکلے، حدیث بیان کرنے میں کچھ وہ ہو تو مجھے بتا دیں، کہ بھوک لگی آپ کو اور گھر میں کچھ تھا نہیں، تو آپ ایک صحابی کے یہاں جانے کے ارادے سے نکلے، اور راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید ایک اور صحابی، 2-3 حضرات ملے، اور وہ سب بھی اسی پریشانی میں نکلے تھے۔ اور پھر ایک صحابی شاید ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہنچے وہ لوگ، ان کے باغ میں، تو انہوں نے اپنے باغ کے پھل جو کھجور وغیرہ تھی وہ بھی کھلائی، اور ایک بکری ذبح کی اور اس کا گوشت کھلایا، پانی پلایا، اچھی ضیافت کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ھذا ھو النعیم الذی تسألونہ، یہ ہے وہ نعمت جس کا تم سے سوال کیا جائے گا، یعنی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم میں جس نعمت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ وہ نعمت ہے۔ حالانکہ آپ غور کریں تو وہ تو بنیادی ضرورت تھی، بھئی بھوک کی حالت میں کھانا کھایا تھا، اور کھانے میں کوئی بہت غیر معمولی چیزیں نہیں تھی وہاں کے معمول کے اعتبار سے۔ کھجور ہمارے لیے تو ایک نایاب چیز ہے یا کمیاب چیز ہے، وہاں تو ایسے تھی کھجور جیسے یہاں کے امرود وغیرہ پھل ہوتے ہیں، عام تھی بالکل، تو وہ کھائی تھی۔ بکری کا گوشت کھایا تھا تو ایسے ہی جیسے ہمارے یہاں عام گوشت کھایا جاتا ہے، تو کھانا کھایا تھا، بنیادی ضرورت کو پورا کیا تھا۔ لیکن حضور فرما رہے تھے کہ ان نعمتوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سلسلے میں تیار رہنا چاہیے اس بات کے لیے کہ ہم سے سوال ہو سکتا ہے، لیکن تیاری تو یہی کرنی پڑے گی نا، تو شکر ادا کرنے کا مزاج بنائیں۔ ہم لوگ جس قسم کے حالات کا شکار ہوتے ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں، ذرا اس مضمون کو سمجھ لیں، پھر بات کو سمیٹ لیں گے۔ جن قسم حالات کا شکار ہوتے ہیں ان میں آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم سے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے میں کمی ہوئی، اس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں، سب سے پہلی چیز پیسہ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پیسہ دیتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دن تک رہتا ہے پھر کم ہو جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں۔ غور کرنا چاہیے کہ جب پیسہ ملا تھا تو کیا اس کی قدر کی تھی، شکر کیا تھا؟ شکر کیا ہے؟ صحیح جگہ خرچ کیا تھا، ناجائز کمایا اور ناجائز خرچ تو نہیں کیا، کہیں ناجائز کمایا ہو ناجائز خرچ کیا ہو، ایسا تو نہیں کیا؟ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر جائز بھی ملا تھا تو خرچ ناجائز تو نہیں کیا۔ مجھے ایک عبرت کی بات یاد آئی، جو میں نے جن صاحب کو پیش آیا تھا واقعہ، ان کو دیکھنے والے آدمی نے مجھے بتایا، اچانک بہت دنوں کے بعد یاد آیا۔ ایک صاحب تھے جو بہت مالدار تھے، اور بمبئی جیسی جگہ میں ان کے پاس عمارتیں تھیں اپنی، جہاں ایک فلیٹ ہونا کروڑ پتی ہونے کی علامت ہے، اور ان کے پاس خوب تھا، پیسہ تھا، لیکن پیسے کے سلسلے میں ناقدری کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ ناجائز جگہ خرچ کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں، پیسہ آ جاتا ہے تو اب یہ ہے کہ روزانہ ان کو اپنے بچوں کے ساتھ کہاں جانا ہے، کہیں کسی ہوٹل پہ جانا ہے، کسی تفریح گاہ میں جانا ہے، اور جا کر کھانا وہیں کھانا ہے، اور ایک وقت کے کھانے کا بل 10,000 دینا ہے، 15,000 دینا ہے، 20,000 دینا ہے، جتنے بل میں ایک غریب آدمی کا پورا مہینہ چل جائے اتنا ایک وقت میں خرچ کرنا ہے، یہ سب کرتے ہیں لوگ۔ ان صاحب کے بارے میں بتایا کہ ان کا حال یہ تھا کہ اگر سگریٹ جلانے کے لیے ان کے پاس مثلاً انہوں نے دیکھا ماچس تلاش کی، ماچس نہیں ملی، اور چولہا جل رہا ہے، تو چولہے سے سگریٹ جلانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سگریٹ قریب لے لیں، ایک طریقہ یہ کہ کاغذ جلا کر سگریٹ جلا لیں۔ تو وہ یہ کر لیتے تھے کہ جیب میں سے 100 کا نوٹ نکالا اور وہ جلا کے سگریٹ جلا لی۔ اس حد تک ناقدری تھی اللہ کی نعمت، یعنی وہ کہتے تھے میں نے خود دیکھا ان کو ایسا کرتے ہوئے کہ 100 کا نوٹ نکالا اور جلا کے سگریٹ جلا لی۔
یہ تو ظاہر ہے جب پیسہ بہت ہوگا تبھی کر سکتا ہے نا ایسا. اس کا مطلب ہے کہ پیسہ بہت تھا، لیکن بعد میں انہوں نے ہی ان کو دیکھا بمبئی میں فلاں روڈ پر اتنا سا ایک سامان بیچنے کا کھوکا لے کر کھڑے ہو کر بیچتے ہوئے دیکھا. جو بے روزگار آدمی کرتا ہے، جس کے پاس کوئی ٹھیا نہیں ہوتا، تو وہ بیچارے وہاں کہیں کھڑے ہو کر کچھ بیچنے لگے تھے. اس حال کو پہنچ گئے تھے وہی آدمی اپنی زندگی میں. تو غور کرنا یہ ہے کہ اللہ نے نعمت دی تھی تو ہم سے ناقدری تو نہیں ہوئی کہیں. اسی طرح سے مثلا اللہ نے اولاد دی. بہت سے لوگ ہیں جن کو اولاد کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے، تو اس میں غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کی کسی نعمت کی اس سلسلے میں ناقدری تو نہیں ہوئی. مثلا یا تو ماں باپ کی ناقدری ہوئی، اس کی سزا ملے، یہ پکی بات ہے. ماں باپ کی گستاخی، ماں باپ کو تکلیف پہنچانا، یا ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کو خوش کرنا، دونوں کاموں کی جزا، بدلہ دنیا میں ضرور ملتا ہے. آخرت میں تو ہر عمل کا ملتا ہے. یہ عمل ایسا ہے کہ دنیا میں بھی ملتا ہے. یعنی اگر ستایا ہے ماں باپ کو، تکلیف پہنچائی ہے ماں باپ کو، تو لازم ہے وہ بات سامنے آ کر رہے گی. اور اگر معاف نہیں کیا ہے، اور اگر ماں باپ کی خدمت کی ہے، ماں باپ کو خوش کیا ہے، تو اس کی برکتیں دنیا میں مل کے رہیں گی. کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے، میرا خیال ہے اگر پوچھا جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ ماں باپ کی زندگی میں حالات زیادہ اچھے نہیں تھے، خدمت کرتے رہے، ماں باپ گزر گئے، یہ مالدار ہو گئے. روزی میں لازماً برکت ہوتی ہے ماں باپ کی خدمت کی برکت سے. استاذ اور پیر کی خدمت کرے گا تو دین میں برکت ہوگی. استاذ کی خدمت سے علم میں، اور پیر کی خدمت سے اصلاح کے اس میں، یعنی روحانیت میں. لیکن ماں باپ چونکہ جسمانی زندگی کا سبب ہیں، تو ان کی خدمت سے دنیا کے رزق میں برکت ضرور ہوتی ہے، اور پھر ان کی دعائیں مل جائیں تو اور زیادہ. تو ایک ناقدری یہ ہو سکتی ہے، غور کرنا چاہیے. یا ہو سکتا ہے بچوں کے سلسلے میں غلطی ہوئی ہو. بچے اللہ نے دیے، وہ نعمت ہیں، تو ان کی ناقدری یہ بھی ہے کہ ان کی صحیح تربیت کی کوشش نہیں کی. اب جو وہ پریشان کر رہے ہیں وہ خود نہیں پریشان کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناشکری کی سزا مل رہی ہے. ہم نے جو غلطی کی تھی اس کی سزا مل رہی ہے. بیوی کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، آپ غور کریں ایمانداری سے. ساری بیویاں چند مہینے بہت اچھی ہوتی ہیں، سارے شوہر چند مہینے بہت اچھے ہوتے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد سب میں اکثر میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. اکثر میں ہوتا ہے، یہ ناراضگی ہو جاتی ہے، فلاں ہو جاتا ہے. ایسے گھر بہت کم ہیں جہاں ساری عمر ٹھیک رہے حالات. تھوڑی بہت معمولی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بگاڑ نہ ہو، ایسے گھر بہت کم ہوتے ہیں. تو اب آپ غور کریں، وہ بیوی 3-4 مہینے کے بعد کیوں بدل گئی، یا سال بھر کے بعد کیوں بدل گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بیوی کی نعمت اللہ نے دی تھی، ہم سے ناقدری ہوئی. ناقدری بھی 2 طرح کی ہوگی، یا تو شریعت کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ نہیں کیا، یا اس کی حق تلفی کی، اس کا حق ادا نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے یہ ناقدری ہوئی ہو. تو جو بھی بات ہے اس پر غور کرنا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے تو نعمت کا شکر ہم پہ لازم ہے، اور ہمیں وہ شکر ادا کرنا ہے. ہم نے اگر نہیں ادا کیا تو نقصان ہو سکتا ہے، اور اگر نعمت کا شکر ادا کریں گے تو آپ یقین کریں لَأَزِيدَن کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ہی تو ہے، بڑھے گا. جو بھی نعمت ہے، پیسہ ہے، پیسے کی نعمت کا شکر ادا کریں گے پیسہ بڑھے گا. اولاد ہے، اس کی نعمت کا شکر ادا کریں گے تو اولاد بڑھے گی. ضروری تعداد بڑھے، اولاد کی حیثیت بڑھے گی، شخصیت بڑھے گی، اولاد کی طرف سے سکون بڑھے گا، نعمت ملے گی. شکر کے بدلے میں نعمت لازماً ملے گی. ایک پہلو تو یہ ہے. خدا نہ خواستہ کوئی مشکل حال ہے تو اس پر بندے کو صبر کرنا ہے، یہ بندگی کا تقاضا ہے. ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ جو
آ رہا ہے، جو معاملہ پیش آ رہا ہے وہ ہمارے خالق و مالک کی طرف سے پیش آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے پیش آ رہا ہے۔ میں بہت سی جگہ جب عورتوں میں بیان کرنا ہوتا ہے تو ایک دو باتیں ضرور بیان کرتا ہوں، بلکہ چند ہی باتیں ہیں جو بیان کرتا ہوں، آتی ہی چند باتیں ہیں اور وہ بھی حضرت کی کتاب میں دیکھ دیکھ کے بول دیتا ہوں۔ اس میں سے ایک بات یہ میں کرتا ہوں، آج بھی کی ہے، کہ گھروں کے اندر جو آپس کا بگاڑ ہے اس میں کچھ باتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو اختیاری ہوتی ہیں شوہر کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے۔ ذرا سمجھیے گا اس مضمون کو۔ مثلا شوہر کام نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گڑبڑ کر رہا ہے، وہ اپنے کرنے کا کام نہیں کر رہا ہے۔ اب اگر بیوی اس سے ناراض ہو یا بیوی اس سے لڑائی کرے تو اسے حق ہے، لیکن اگر شوہر کام کرتا ہے مگر اس کی آمدنی کم ہے تو یہ اس کی غلطی نہیں ہے، اپنی جیسی صلاحیت ہے اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے۔ اب اس کے بعد دینا کتنا ہے یہ اللہ کا کام ہے، تو یہاں شوہر کے اختیار کا معاملہ نہیں رہا، مگر عورتیں اس پر بھی لڑتی کہ کم ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ عورت اس پر راضی ہو جائے، میرا شوہر محنت کر رہا ہے، جتنی اس کے بس میں وہ محنت کر رہا ہے، اب جو آ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جتنا بھی آ رہا ہے ہمیں صبر و شکر کے ساتھ اسی میں گزارا کرنا ہے۔ آپ گھروں کا جائزہ لے لیں، میں سچ کہتا ہوں اور میں نام لے کر ایسے گھر بتا سکتا ہوں کہ جنہوں نے ابتدا میں بڑی تعداد میں ایسے گھر، علماء کے اکثر کے گھر ایسے ہی مل جائیں گے، بہت آسان مثال ہے، چلے جاؤ مولویوں کے گھروں میں، اکثروں کے گھر ایسے ملیں گے کہ ان کے گھر والوں نے 10 سال 15 سال 20 سال مشکلات پر صبر کیا، تنگی ترشی کو برداشت کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں آ جاتی ہیں۔ مجھ سے حضرت مولانا عمید الزماں کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن کہا، وہ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے، اور وہ فرمانے لگے کہ مولانا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سفارت خانے کی، وہ ایمبیسی میں ملازم تھے، ایمبیسی کی ملازمت کر کے میں نے اپنے آپ کو ضائع کیا۔ اندر سے وہ بڑے مولوی آدمی تھے مولانا عمید الزماں صاحب، تو وہ کہنے لگے کہ مولانا سعید پالن پوری میرے ساتھی ہیں، اور جب میں سفارت خانے میں ملازم ہوا اس کے 2-3 سال کے بعد مولانا سعید صاحب دارالعلوم میں مدرس ہوئے، تو میری تنخواہ اتنی زیادہ تھی کہ مولانا سعید صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ تم نوٹ جلا کے چائے پکاؤ کیا؟ اتنے نوٹوں کا کیا کرتے ہو تم؟ جو اتنی تنخواہ ملتی ہے تو یہ نوٹ جلا کے چائے پکاتے ہو کیا؟ یہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا۔ مولانا فرماتے ہیں، حمید الزماں صاحب کہنے لگے، آج میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے ان کو دین اور علم میں کتنا آگے پہنچایا، اور دنیا بھی ان کے پاس خوب ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ وہ مثال دی انہوں نے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو برداشت کر لیا تو اللہ تعالیٰ حالات بدل دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شوہر کی طرف سے جان بوجھ کر کوتاہی ہے تو ٹھیک ہے، عورت کو شکایت کا اختیار ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر غلط۔ اسی طرح ادھر سے ہوتا ہے، بیوی اگر جان بوجھ کر پریشان کر رہی ہے، اختیاری طور پر پریشان کر رہی ہے تو شکایت صحیح ہے، لیکن مسلمانوں کے گھروں میں آپ ذرا بتائیں، کیا اس پر لڑائیاں نہیں ہوتی کہ بچہ نہیں ہوا؟ کیا اس پر لڑائیاں نہیں ہوتی کہ بیٹا نہیں ہوا، لڑکا کیوں نہیں ہوا؟ کیا ساسیں اور شوہر بہو کو اس پر ستاتے نہیں؟ کیا حق ہے ان کو اس بات کا؟ کیا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اولاد پیدا کرنا بیوی کا کام ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے کیا؟ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بچہ دینا نہ دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، لڑکا دینا نہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے؟ جہالت کی بلکہ جاہلیت کی بات ہے، زمانے جاہلیت کی، اور مسلمانوں میں ہوتا ہے، اچھے خاصے دیندار لوگوں میں بھی ہوتا ہے۔ وہ ساس مسلح پہ بیٹھی ہوئی تسبیح گھماتی رہتی ہے اور بہو کو پریشان کرتی رہتی ہے اسی بات پر کہ بیٹیاں ہو رہی ہیں، وہ سمجھتی ہے کہ میں رابعہ بصریہ بن گئی اور جہنم کی تیاری کر رہی ہے۔ سوچیں ذرا
کتنی غلط بات ہے. سب تو اللہ کے اختیار میں ہے. اور تمہیں پتہ ہے اولاد ہو جاتی تو تمہارے لیے خیر ہوتی. کتنے ہی لوگ ہیں کہ اولاد کی وجہ سے ان کو جیل جانا پڑ جاتا ہے. اولاد نہیں ہے تو سکون سے رہتے ہیں بہت سے لوگ. تمہیں پتہ ہے کہ لڑکے اچھے ہوتے ہیں تمہارے لیے. کتنے لڑکوں کی وجہ سے باپ مصیبت بھرتے ہیں اور لڑکیاں ہمیشہ محبت و خدمت کرتی ہیں. کتنے ماں باپ ہیں جن کے بیٹا نہیں ہے صرف بیٹیاں ہیں اور وہ عیش کی زندگی گزارتے ہیں. اور ایسے ماں باپ تمہیں مل جائیں گے کہ بیٹے کئی ہیں اور وہ اگر گر جائیں تو اٹھانے والا کوئی نہیں. میں نے دیکھے ہیں ایسے گھر. 7 بیٹوں کے باپ کو دیکھا ہے میں نے گرتے ہوئے کہ ان کو اٹھانے کے لیے ان کی بوڑھی بیوی نے دروازے میں جا کر آواز دی کہ سڑک پہ کوئی آدمی ہو تو آ کے ان کو اٹھوا دو. 7 بیٹوں کا باپ. کیا سمجھ رکھا ہے؟ جہالت کی انتہا کر رکھی ہے. اللہ میں ایسے لڑو. یہی طریقہ ہے ہم لوگوں کا. ہم اللہ کی کسی مرضی میں راضی ہونا جانتے ہی نہیں ہیں اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مصیبت بنا رکھا ہے اپنی زندگی کو. اللہ کی مرضی میں راضی رہنے کی عادت ڈالو اور پھر دیکھو دنیا میں جنت کے مزے کیسے آتے ہیں. خواہ مخواہ جس کو دیکھو یہی پریشانیاں لیے پھرتا ہے. ٹھیک ہے دعا کرا لیجئے آپ, کوئی حرج نہیں, لیکن اس کے لیے لڑائیاں تو مت کرو. عورتوں کو تو مت ستاؤ. ناحق زیادتیاں تو نہ کرو. تو جو حال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے, اگر اچھا حال ہے تو, اور برا حال ہے اللہ نہ کرے. اللہ ہم سب کو برے حال سے بچائے. اللہ ہم سب کو ہماری تمنائیں پوری نہ ہونے سے بھی بچائے. ہم تو دعا کرتے ہیں مستقل, لیکن جو صحیح بات ہے وہ تو کہنی ہے نا, اس پہ تو ہمیں چلنا ہی پڑے گا. ہم مانگے اللہ سے, مانگنے میں کوئی پابندی نہیں ہے. مانگو اللہ میاں مجھے 10 بیٹے دے دے, مگر یاد رکھنا خالی بیٹے مت مانگنا, صالح بیٹے مانگنا, اچھے بیٹے مانگنا, ورنہ مصیبت بھرو گے. اللہ سے مانگو. اولاد نہیں ہے اولاد مانگو, بیٹے نہیں ہیں بیٹے مانگو, پیسہ نہیں ہے پیسہ مانگو, چاہے جتنا مانگو. میں سنایا کرتا ہوں نا حضرت کا لطیفہ کہ ان کے سامنے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے $1 کروڑ دے دے. تو ایک صاحب برابر میں بیٹھے تھے, انہوں نے کہا $1 کروڑ. تو حضرت نے فرمایا آپ سے نہیں مانگے, آپ سے نہیں مانگے تو اللہ سے مانگے. آپ کو کیا پریشانی, آپ کیوں گھبرا گئے؟ بھائی اللہ تعالیٰ کے لیے علماء سے آپ پوچھیں, 1 پیسہ دینا اور $1 کروڑ, $1 ارب دینا بالکل برابر ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے لیے آسان ہے, زیادہ آسان ہے اور یہ کچھ کم آسان ہے. نہیں, بالکل برابر ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اعتبار سے. تو مانگو اللہ میں سے مانگو اور کوشش کرو, بندوں سے مت مانگو. کوشش کرو اور اللہ سے مانگو. پابندی اس پر بالکل نہیں ہے. اور میں تو واقعی آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں اس بات کا کہ اگر ہم سب کو اپنی ضروریات کے لیے اللہ سے مانگنے کی عادت پڑ جائے, صحیح معنی میں مانگنے کی, رسمی مانگنے کی نہیں, دل سے مانگنے کی, تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آج کل لوگوں نے رسمیں بنا رکھی ہیں. خانقاہوں میں جاتے ہیں, بزرگوں کے یہاں جاتے ہیں, کاہے کے لیے جاتے ہیں؟ دعا کرانے کے لیے. گاڑیوں کی گاڑیاں بھری چلی جا رہی ہیں. اور اگر الیکشن کا زمانہ ہے پھر تو سبحان اللہ. میں نے تجربہ کیا, اگر کسی مہمان نے آنے کی اجازت مانگی اور ہم نے کہا کہ صاحب ابھی موقع نہیں ہے, مگر ادھر سے زیادہ اصرار ہوا تو مجھے شک ہو جاتا ہے کہ شاید الیکشن ہونے والا ہے. جو نہیں مان رہا ہے, دعا کرائے بغیر مانے گا نہیں. ایسا بہت تجربہ کیا ہے. بس دعا کرانے کے لیے لوگوں کے یہاں جائیں گے, دعا کرانے کے لیے خانقاہوں میں جائیں گے. تو ٹھیک ہے, جو مال آپ دکان پہ جا کر مانگیں گے وہی تو ملے گا نا. بڑے سے بڑے مصلح کے یہاں چلے جائیے اور اپنی اصلاح کی ضرورت نہ پیش کیجیے تو خامخواہ تھوڑی وہ اصلاح کرنے بیٹھ جائے گا آپ کی. آپ نے کہا دعا کر تو اس نے دعا کر دی, اللہ نے قبول کر لی, بات ختم ہو گئی. لیکن اگر آپ اپنا رشتہ اللہ سے جوڑ لیں تو مزہ ہی آ جائے گا. یقین کریں سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے. جب بھی دعا کی وہ کیفیت ہو جائے گی جو مطلوب ہے, لازماً دعا قبول ہوگی, یہی قبول ہوگی, پکی بات ہے. ایک صاحب آئے میرے پاس, کہنے لگے
میں سرہند گیا تھا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، اور وہاں بیٹھ کر یہ کیفیت ہوئی میری، اور میں نے یہ خواب دیکھا، اور بڑا اچھا خواب تھا وہ۔ ایک خواب میں تو غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا سا بھی کچھ وہ محسوس ہوا، تو اب ظاہر ہے یہ خواب تو اچھا ہی مانا جائے گا۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ جو کیفیت تمہاری وہاں تھی اگر یہاں ہو جائے تو یہاں بھی یہ خواب نظر آ جائے گا۔ یہ سرہند جانے کا معاملہ بھی خوب وہ ہو رہا ہے، سرہند بھی اور دوسری اور جگہوں پر بھی۔ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ہم صوفی بعد میں ہیں، دیوبندی پہلے ہیں۔ ہم چشتی ہوں یا نقشبندی ہوں یا سہروردی ہوں یا قادری ہوں یا شاذلی ہوں یا کچھ ہوں، یہ سب تصوف ہمارا دیوبندیت کے تابع ہے۔ ہمارے اکابر دیوبند نے جو حدود مقرر کی ہیں ان کا پابند رہنا ضروری ہے۔ اگر ان سے نکلیں گے بدعتیں آئیں گی۔ تو یہ مزارات پہ جانا اس نیت سے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، پھر کچھ لوگ علماء چلے گئے مثلا کبھی کبھار تو ایک الگ بات ہے، لیکن عام لوگ جائیں گے تو حدود محفوظ نہیں رہیں گی اور سلسلہ بڑھتا جائے گا۔ میں نے تو سچی بات یہ ہے، ہمارے سلسلے کے مشائخ میں چونکہ بہت بلند مقام ہے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا، اور وہ جس طرح سے مجدد دین و ملت ہیں اور مجدد اسلام ہیں ہندوستان میں خاص طور سے، اسی طرح وہ مجدد نقشبندیت بھی ہیں، اور نقشبندیت کے تو وہ امام ہیں۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نقشبندی سلسلے کے جو اسباق تھے وہ 16 تھے، مجدد صاحب نے 19 اسباق بڑھا رکھے ہیں، 35 کر دیے ہیں۔ اتنا بڑا مجتہد آدمی ہے وہ اس سلسلے کا۔ اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ نقشبندی لوگ بار بار ہی وہاں جائیں۔ چلے گئے ایک آدھ بار ٹھیک ہے، ایک دو بار چلے گئے، لیکن بار بار جانے کا معمول نہ بنائیں۔ یہ میں اپنے احباب سے کہنا شروع کر چکا ہوں، بعض احباب سے اس پر زیادہ بے تکلفی سے بات کر چکا ہوں۔ میں کہا یہ بدعتیں نہ شروع کرو، بدعت ابھی نہیں ہے، بن جائے گی، بننے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ علماء دیوبند، اکابر دیوبند کے راستے پر قائم رہنا ضروری ہے، خاص طور سے تصوف کے معاملات میں تو بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، مقرر کہتے ہیں، کیا عرض کر رہا تھا؟ دعا کی بات میں کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے جیسے مانگنا چاہیے ویسے مانگنے کی عادت پڑ جائے تو کسی اور سے دعا کرانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آپ یقین کر لیں اس بات کا، ایمانداری سے بتائیں، بزرگوں نے لکھا بھی ہے، آپ اپنی ضرورت کے لیے جتنی تڑپ سے دعا کر لیں گے دوسرا کیسے کر لے گا؟ اس کی مثال بزرگوں نے دے رکھی ہے کہ کرائے کی رونے والی اصل رونے والے کی طرح کیسے رو لے گی۔ یعنی یہاں 100% وہ مثال نہیں ہے، لیکن بطور سمجھانے کے تو ٹھیک ہے کہ ایک آدمی کے رشتہ دار کا انتقال ہوا، اور پہلے زمانے میں رواج تھا کرائے پر رونے والیاں بلائی جاتی تھیں اور خوب روتی تھیں، جیسے ان کو بڑا صدمہ پہنچا ہو۔ وہ پیشہ ہوتا تھا رونے کا پیشہ اب بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کا، جو دکھانے کا رونا ہوتا ہے جہاں کہیں ضرورت ہو، اس طرح کی بڑی آسانی کے ساتھ لوگ دھوکہ دے لیتے ہیں۔ تو کہ وہ نوحہ گر عورتیں جو ہوتی تھیں، ظاہر ہے وہ اجرت پر رونے کے لیے آتی تھیں، تو ان کا رونا اور رشتہ دار کا رونا تو ایک نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری جو ضرورت ہے، ہمارے دل میں اس کے لیے جو تڑپ ہو سکتی ہے، وہ تڑپ دوسرے کے دل میں نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، اللہ والے کے پاس جائیں گے، وہ دل سے ہی دعا کریں گے اور ہو سکتا ہے قبول بھی ہو جائے، مگر وہ قبول بھی اسی لیے ہوگی کہ آپ امید رکھے ہوئے ہیں، اصل میں وہ آپ کی امید پوری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو معاملہ آپ کا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں۔ ہم نے تو سچی بات ہے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن اس کا تجربہ خوب کیا ہے کہ جب واقعتاً اس کیفیت میں دعا ہو گئی تو وہیں یقین بھی ہو جاتا ہے کہ اب یہ قبول ہو جائے گی۔ میں سچ کہتا ہوں، اس کے بہت تجربے کیے ہیں۔ اور حدیث میں حکم بھی ہے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو۔ اب آپ خود سوچئے، ایمانداری سے بتائیے مجھے، اکثر لوگوں کا کیا یہ حال نہیں ہے کہ دعا تو کرتے ہیں لیکن یہ خیال ہوتا ہے کہ ہماری دعا کہاں قبول ہوگی؟ بتاؤ، ہوتا ہے یا نہیں یہ خیال؟
میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ تو جناب جب آپ نے پہلے ہی سوچ رکھا ہے کہ قبول نہیں ہوگی تو کاہے کو اللہ میاں قبول کریں گے؟ ٹھیک کرو نا اس کو. ٹھیک ہے ہم گناہ گار ہیں، آپ یہی تو کہیں گے نا کہ صاحب ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہماری دعا کہاں قبول ہوگی؟ یہی ہوگا نا ذہن میں. تو بتائیں کہ آپ کے گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ ہیں؟ مجھے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات پڑھی تو مزہ آ گیا. کیا بات ہے ہمارے اکابر کی، سبحان اللہ. حضرت نے فرمایا اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھنا یہ کبر ہے، یہ تکبر ہے. حضرت نے فرمایا آپ ہی کون سے بڑے ہیں کہ آپ کے گناہ بڑے ہو جائیں گے؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ابھی تم نے کر لی نافرمانیاں گناہ، اللہ کی رحمت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مانگ لو اللہ سے معافی، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اللہ میاں کو بھاری نہیں پڑے گا معاف کرنا. یہ عجیب امید کی بات فرمائی ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ ہیں کون کہ آپ کے گناہ بہت بڑے ہیں صاحب؟ ارے بھائی بڑے گناہ تم نے کیے، کرنے کے وقت سوچنا تھا کہ یہ بڑا گناہ ہے مجھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب کر چکے ہو تو اب توبہ کے وقت میں یہ مت سوچو کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کیسے معاف ہوگا. اب تو یقین کرو کہ واسطہ میرا اس پروردگار سے ہے جو تمام گناہوں سے اور گناہ کرنے والوں سے اور پوری کائنات سے بڑا ہے. میرے گناہ ہزار صحیح شمار تو ہے، تیرے کرم کا تو یا رب کوئی شمار نہیں. اسی یقین پہ بخشش کا ہے یقین مجھ کو، کسی عمل پہ بھی بخشش کا انحصار نہیں. مجھے یقین ہے، ہمیں یقین ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بخشش کا معاملہ فرمائیں گے. اس لیے نہیں کہ ہمارے عمل ہے، اس لیے کہ رحمت پر دار و مدار ہے بخشش کا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے نعت میں کہا ہے یہ سن کے آپ شفیع گناہ گاراں ہیں، اکٹھے کیے ہیں میں نے گناہوں کے انبار. جب یہ پتہ چلا کہ آپ گناہ گاروں کی سفارش کریں گے تو ہم نے گناہوں کے انبار اکٹھے کر لیے کہ سفارش تو وہ کر ہی دیں گے. اور سنا ہے حشر میں شان کرم بےتاب نکلے گی. یہ اصغر گونڈوی کا شعر تھا جس میں حضرت مولانا ریاست صاحب نے اصلاح کی تھی، کچھ بدل کر کہا تھا وہ یاد نہیں رہا. عجیب سا شعر ہے، مضمون شاندار ہے. مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے. تم سے کس نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے؟ تم معافی مانگتے کب ہو تو معاف کریں. معافی مانگنے میں رکاوٹ یہ نہیں ہے کہ تمہارے گناہ بڑے ہیں، معافی مانگنے میں رکاوٹ یہ ہے کہ توبہ صحیح نہیں ہے، توبہ سچی نہیں ہے. وہ سچی کر لو، ہر آدمی کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہر آدمی کی توبہ قبول ہو جائے گی. بس یہ مضمون جو اللہ کی معرفت سے شروع ہوا تھا، درمیان میں نعمت کا اور اس کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھیں اس حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی عادت ڈالنی ہے. چونکہ اللہ کو پہچاننے کا تقاضا ہی یہ ہے. اللہ کی پہچان کا مطلب یہی سب تو ہے نا. یہ تھوڑی کہ اللہ میاں کہیں مل جائیں گے اور ہم پہچان جائیں گے کہ یہ اللہ میاں ہے. نعوذ باللہ، دنیا میں تو کہیں نہیں ملیں گے اس طرح سے، دیکھنے کو تو نہیں ملیں گے، دنیا میں نہیں ملیں گے، لیکن آخرت میں دیکھنے کے لائق بننے کی کوشش دنیا میں کرنی ہوگی. یہی پہچان ہوگی اللہ تعالیٰ کے، گویا اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی یہ علامت ہوگی کہ بندہ اللہ کی رضا میں راضی رہے، اس کی نظر اللہ پر ہو، ہر وقت اس کی نظر اللہ پر ہو. حضرت کے یہاں اس قسم کے بہت سے قصے ہیں. ایک لطیفہ کے انداز کا قصہ حضرت سناتے ہیں کہ ایک لڑکا جوان کسی بزرگ کا مرید تھا اور اس کا باپ جو تھا وہ اس سے الگ تھا. ایسا ہوتا بھی ہے، باپ کو تعلق نہیں ہوتا، بیٹے کو ہو جاتا ہے. آج ہی کل میرے پاس ایک میسج آیا تھا کہ ایک جوان نے مجھے میسج کیا، وہ شاید تعلق رکھتے ہیں مجھ سے، کہنے لگے حضرت میں نہیں آ سکتا، میرے والد نے کچھ کام بھی ذمہ لگا رکھا ہے اور میرے والد ان چیزوں کو بدعت سمجھتے ہیں. تو میں نے کہا یہ اس کے باپ نے اسے بگاڑ رکھا ہے، خراب کر رکھا ہے. تصوف بدعت نہیں ہے، تصوف میں بدعتیں آ جاتی ہیں. اسی لیے ہم نے کہا کہ علماء دیوبند کے طریقے پر رہنا ہے. اکابر دیوبند کا جو حصار ہے وہ حفاظت کرتا ہے بدعات سے. باقی تصوف کو، بیت کو، ذکر کو، ان تمام چیزوں کو کوئی بدعت کہتا ہے، یہ اس کی کم علمی یا بے علمی کی بات ہے.
ظاہر ہے اب اس موضوع کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، علماء اس موضوع سے واقف بھی ہیں، لیکن یہ ہم اعلان کے ساتھ کہتے ہیں کہ تصوف بدعت نہیں ہے۔ تصوف جو ہمارا ہے، جو تصوف ہمارے بزرگوں کا ہے، علماء دیوبند کا ہے، وہ تصوف بدعت ہرگز نہیں ہے، وہ تزکیے کی ایک شکل ہے، تزکیہ حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے، اور عام طور پر عادت یہی بنے ہے انسانوں کی کہ اس طرح کی کسی محنت کے بغیر ان کا تزکیہ نہیں ہوتا، ان کی تربیت نہیں ہوتی۔ تو وہ لڑکا بیعت تھا کسی بزرگ سے، گھر میں کوئی شادی وغیرہ تھی، دعوت تھی، تو اس نے اپنے پیر صاحب کو دعوت دے دی۔ پیر صاحب پہنچ گئے، اب وہاں انتظار کی جگہ میں بیٹھے تھے، وہ لڑکا کسی کام کے لیے اندر چلا گیا یا انتظام کرنے چلا گیا۔ ابا جی نے آ کر دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ ان سے وہ رکھتے ہوں، تو کہنے لگے کہ ہم نے تو آپ کو دعوت نہیں دی تھی، آپ کیسے آئے؟ تو انہوں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، میں چلا جاتا ہوں۔ اٹھ کے وہ چل دیے، واپس ہو گئے۔ تو پھر کسی نے لڑکے کو جا کر بتایا، وہ یا خود آیا، اس نے آ کر دیکھا کہ حضرت غائب ہیں۔ اس نے کہا وہ آئے تھے ایک صاحب، کہاں چلے گئے وہ بزرگ؟ کہا وہ تو تمہارے ابا نے کہہ دیا ان سے کہ ہم نے تو آپ کو دعوت نہیں دی تھی، آپ کیسے آ گئے؟ تو وہ بہت گھبرایا اور جلدی سے ان کے گھر پہنچا، معافی مانگ کے ان کو لے کے آیا۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، میں چلتا ہوں۔ پھر آ گئے بیچارے، بیٹھ گئے۔ لڑکے نے کہا میں آپ کے لیے انتظام کرتا ہوں اور ابھی آ رہا ہوں فوراً۔ اتنے میں وہ ابا پھر آ گئے، اور انہوں نے پھر آ کے وہ بلکہ اب کے تو یوں کہا کہ آپ تو چلے گئے تھے، پھر دوبارہ آ گئے، اور جب کہ آپ کی دعوت بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، وہ پھر اٹھ کے چل دیے اور واپس اپنے گھر آ گئے۔ اب کہ وہ لڑکا آیا تو پیر صاحب پھر غائب ہیں، پھر وہی پتہ چلا کہ ابا نے گڑبڑ کر دی۔ تو اب وہ اور گھبرایا اور ان کے پاس پہنچا اور بہت گڑ گڑایا اور ان سے معافی مانگنے لگا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں بیٹے تم پریشان نہ ہو، آج جتنے کم وقت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا موقع ملا، یہ تو بہت خاص موقع تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ تم بلا رہے ہو، اور دیکھ رہا تھا کہ والد تمہارے واپس کر رہے ہیں، تو مجھے تو مزہ آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بلا بھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ واپس بھی کر رہے ہیں۔ بلانے والے بھی اللہ تعالیٰ تھے اور واپس کرنے والے بھی اللہ ہی تعالیٰ تھے۔ تو جو کچھ کرتے ہیں اللہ میاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اللہ کو پہچاننے والے آدمی کی اس پر نظر ہوتی ہے، اور جو اللہ کو نہیں پہچانتا وہ اس نظر سے محروم رہتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ سے عافیت مانگتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ مزاج کے خلاف یا منشا کے خلاف یا خواہش کے خلاف کوئی بات ہو تو اللہ کے دیے ہوئے حال پر صبر کرنا ہے، راضی رہنا ہے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، خود دعا کرنی ہے اپنے کاموں کے لیے۔ یہ دو چار باتیں ذرا یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کا کام تو عجیب ہے۔ حدیثوں میں یہ مضامین بہت آئے ہیں، یہ مضمون خاص طور سے جو اب میں کہنے جا رہا ہوں، اس قسم کی کئی حدیثیں ہیں۔ ان میں مثلاً بعض جگہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کھڑا کریں گے قیامت کے دن، اور نام اعمال میں اس کے کوئی بہت زیادہ نیکیاں نہیں ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بھائی تم بتاؤ تم کیا کرتے تھے؟ تو وہ یہ کہے گا یا اللہ میں تجارت کرتا تھا اور لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا، اگر کوئی غریب مجھ سے قرض لیتا تھا تو میں اس سے تقاضا نہیں کرتا تھا، اور اگر کوئی مالدار قرض لیتا تھا تو بھی میں مہلت دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تجھ سے زیادہ حق رکھتا ہوں یہ نرمی کا معاملہ کرنے کا، جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ۔ کسی بندے کے ساتھ یہ ہوگا کہ اس کے گناہ سامنے آئیں گے اور وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے ایک نیکی کی تھی، فلاں بندے نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی، میں نے اس کو یہ سوچ کر معاف کر دیا تھا کہ میرے اللہ کا بندہ ہے، معاف کر دیتا ہوں۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ تو نے اس کو میرا بندہ سمجھ کے معاف کیا تھا، اب میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ ایک بندے کے گناہ پیش کیے جائیں گے اور وہ گھبرائے گا، سارے گناہ پیش ہونے کے بعد وہ کہے گا یا اللہ یہ گناہ بے شک میرے ہیں، لیکن اللہ میں توبہ بھی کیا کرتا تھا۔ یہ وہ بات ہے جس پر میں لانا چاہتا ہوں کہ توبہ کی عادت ڈالیے اور دل سے توبہ کرنے کی عادت ڈالیے، اور یہ کبھی مت سمجھیے کہ ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں توبہ کیسے قبول ہوگی۔ توبہ فوراً قبول ہوگی اس کا یقین رکھیں اگر دل سے توبہ کر رہے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ سے بندہ کہے گا یا اللہ یہ گناہ میں ہی کرتا تھا لیکن اللہ میں توبہ بھی کرتا رہتا تھا، مجھ سے گناہ نہیں چھوٹے لیکن میں نے توبہ کو نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے دیکھو ایسا ہی ہے، وہ کہیں گے ہاں اس کے اعمال نامے میں توبہ موجود ہے، یہ گناہ بھی کرتا رہا توبہ بھی کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بہت اچھا، اس کو بھی جنت میں بھیج دو، میں اس کو بھی اہل استقامت میں شمار کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اپنے نفس اور شیطان کے اثر سے گناہ کرتا رہا مگر یہ توبہ کو بھی نہیں بھولا، بار بار مجھے راضی کرنے کی کوشش بھی کرتا رہا، بس میں اس کو اہل استقامت میں مانتا ہوں، اس کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے جب سے یہ حدیث پڑھی ہے کہ شاید ہم اب جیسوں کا کام اسی طرح چلے گا۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں مرنے سے پہلے ضرور سچی توبہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ابھی سچی توبہ نصیب فرما دیجئے اور ہمیشہ اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اب میں توبہ کے کلمات اسی کیفیت میں پڑھوا لوں تو ہم سب کے لیے مفید ہوگا۔ کلمات پڑھ لیں، توبہ کی نیت سے سب لوگ پڑھ لیں، اور بیعت کی نیت وہی حضرات کریں جن کا بیعت کا ارادہ ہو اور وہ کسی دوسرے سے بیعت کا تعلق نہ رکھتے ہوں۔ ایسے لوگ یعنی جو یہاں تعلق کرنا چاہتے ہوں وہی بیعت کی نیت کریں، باقی توبہ کی نیت سے سب پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ ہم سب نے توبہ کر لی، اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ جن لوگوں نے بیعت کی نیت کی ہو وہ معمولات کو سمجھ لیں، اور معمولات کہا جا رہا ہے یہ ذہن میں رکھیں، یعنی کرنے کے کام، عملیات نہیں کہا جا رہا ہے، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اگر صبح میں نہ پڑھ سکیں تو دوپہر میں پڑھ سکتے ہیں یا فلاں وقت پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے عاملوں کے یہاں ہوتا ہے کہ سورج نکلنے سے اتنے منٹ پہلے ادھر کو منہ کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور رات کے اتنے پہر میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ ہم نہ عامل ہیں نہ عملیات جانتے ہیں نہ عملیات کو جاننا چاہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ عملیات کے کام کریں وہ سب غلط ہیں، ان میں کچھ صحیح ہیں، بس تفصیل کی ضرورت نہیں، کچھ صحیح ہیں، لیکن یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ عملیات کی نہیں، اعمال ہیں، معمولات ہیں، کرنے کے کام ہیں۔ 5 چیزیں بتایا کرتے ہیں ہمارے حضرت۔ استغفار پڑھیے صبح و شام 100 مرتبہ، اگر صبح میں پورا نہ کر سکیں شام میں دگنا پڑھ لیں، شام میں نہ پڑھ سکیں صبح میں پڑھ لیں، ایک دن میں 200 مرتبہ کر لیں۔ درود شریف بھی اسی طرح صبح شام 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ قرآن کریم کی تلاوت روزانہ ضرور کر لیں۔ میرا خیال ہے کہ کافی دنوں میں ہم جمع ہو رہے ہیں تو یقیناً معمولات میں سستی تو آئی ہوئی ہے، اور قرآن کی تلاوت بھی ڈرتے ڈرتے کہا جا سکتا ہے کہ بہت سے حضرات کی چھوٹی ہوئی ہے، تو آج سے شروع کر دیں، یہیں سے شروع کر دیں، رات میں کسی بھی وقت کچھ تلاوت ضرور کر لیں یہاں پر انشاءاللہ، اور پھر پابندی شروع کر دیں۔ تو پڑھنے کی تو یہ 3 باتیں، 3 چیزیں ہو گئیں، استغفار، درود شریف اور قرآن شریف۔ کیا اپنا نصاب بتا رہے ہیں تلاوت کا؟ ماشاءاللہ یہ تو پڑھتے ہوں گے، مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ایسا ہی کچھ ہے۔ یہ کھول دیں گے ان کا راز تھوڑی دیر میں مولانا اسجد صاحب۔ تو پڑھنے کی یہ تینوں چیزیں زندہ کر لیں۔ چوتھا کام، ہر وقت اللہ کی یاد رکھنے کی عادت ڈالیں، یعنی یہ سوچتے رہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور 5واں کام، تھوڑی دیر بیٹھ کر دل سے اللہ اللہ کرنا ہے، جس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ یہ بھی کرنے کا کام ہے اور بے تکلف ہو کر کریں۔ بات یہ ہے ایک ذرا سی وضاحت کی
کہ بعض سلسلوں میں، چشتیہ سلسلے میں، یہ مراقبے کے جو اسباق ہوتے ہیں یہ بعد میں آتے ہیں۔ تو بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مراقبہ بتایا جا رہا ہے تو گویا جلدی اڑان سکھائی جا رہی ہے، جلدی اڑان بھری جا رہی ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ ناواقفیت کی بات ہے۔ یہ معمولات نہ ہم نے مقرر کیے، نہ ہمارے حضرت نے کیے، بلکہ یہ بڑوں سے چلے آ رہے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ۔ تو اس لیے پریشان نہ ہوں، ہر سلسلے کی اپنی ترتیب ہے اسباق کی۔ تو دل کا مراقبہ ہے، قلب کا، اس طرح کریں کہ باوضو قبلہ رخ بیٹھیں آنکھ بند کر کے، اور دل میں نیت کریں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، جتنی جس کی ہمت ہو، روزانہ بیٹھیں اور سوچیں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ جتنی دیر بیٹھیں یہ سوچتے رہیں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ بس یہ 5 کام کرنے ہیں، اور یہ بات یقین کے ساتھ سن لیں کہ مراقبہ کریں گے تو آپ کے حالات بتا دیں گے کہ مراقبہ چل رہا ہے، اور نہیں کریں گے تو حالات بتا دیں گے کہ نہیں چل رہا ہے۔ پکی بات ہے۔ اب آپ اپنی بات کہنا نہ چھوڑ دیں۔ میں ایک بات کھول دوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت فلاں چیز نہیں چھوٹ رہی، تو ہم آسانی سے کہتے ہیں مراقبہ نہیں ہو رہا۔ ہمیں یقین ہے، بالکل تجربے کی بات ہے یہ۔ مراقبہ اگر پابندی سے ہوتا ہے لازماً گناہ چھوٹتے ہیں، لازماً اس کے اثرات آتے ہیں۔ تجربہ کرنے والے یہاں بہت سے لوگ الحمدللہ موجود بھی ہیں، ان سے بھی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، ہم آپ کے بندے جمع ہوئے، اے اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کو پانے کے لیے، آپ کو پہچاننے کے لیے، آپ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، آپ کے سامنے توبہ کرنے کے لیے، اے اللہ یہ دولتیں ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ بھی ہم نے توبہ کی ہے، توبہ کے کلمے پڑھے ہیں، اے اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے دلوں پہ رحمت کی نظر ڈال دیجیے۔ اے اللہ موسم کو خوشگوار بنا دیجیے۔ اے اللہ اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں معلوم ہے ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان گناہوں پر مواخذہ کریں تو ما ترک علی ظہرہا من دابہ، زمین پر کوئی چلنے والا نہیں بچے گا۔ اے اللہ یہ ہمیں اپنے گناہوں کی سزا کا پتہ ہے، لیکن اے رب آپ تو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہیں۔ بندوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کبھی بھی ان کے گناہوں کی طرح نہیں رہا، بلکہ اپنی رحمت کی طرح رہا ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے لیے، ہمارے متعلقین کے لیے، ساری امت کے لیے ہر آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے۔ اللہ بیماریوں سے شفا دے دیجئے، قرضوں سے نجات دے دیجئے، بابرکت آرام دہ کشادہ گھر دے دیجئے، بابرکت حلال روزگار عطا فرما دیجئے، بچوں کے سلسلے میں اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ اے اللہ بیماری اور اس کے اثرات کو دور فرما دیجئے۔ اب مزید کسی وقت بھی لاک ڈاؤن لگنے سے حفاظت میں رکھیے۔ اے اللہ تیسری لہر کی بات آ رہی ہے، اللہ اس کو واپس لوٹا دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ امت دینی کاموں میں مزید رکاوٹ برداشت کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارے تو ایمان ہی بہت کمزور ہیں۔ اے اللہ دین کے نظام کمزور، دینی تعلیم کے نظام میں کمزوری آ رہی ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ معاف کر دیجئے، ہماری ناقدریوں کو معاف کر دیجئے۔ آپ کی نعمتوں کی قدر ہم سے نہیں ہوئی ہے، معاف کر دیجئے۔ اے اللہ آپ نے جو نعمتیں عطا کی کوئی ہمارے حق کی وجہ سے تھوڑی کی ہیں، اے اللہ وہ بھی آپ نے اپنی رحمت سے عطا کی ہیں، اور آپ کی شان سے یہ بعید ہے کہ نعمتیں دینے کے بعد
واپس لیں۔ اللہ یہ نعمتیں جو مدرسوں کی شکل میں ہیں، مسجدوں کی شکل میں ہیں، خانقاہوں کی شکل میں ہیں، دعوت و تبلیغ کی شکل میں ہیں، تصنیف و تالیف کی شکل میں ہیں، ان تمام کاموں کی توفیق اور اسباب اور آسانیوں کی شکل میں ہیں۔ اے اللہ یہ نعمتیں آپ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، ہم سے بے شک قدر نہیں ہو رہی ہے، مگر اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر کے یہ نعمتیں پہلے سے زیادہ قوت اور رونق کے ساتھ عطا فرما دیجئے۔ اللہ آپ نے نعمتوں میں سر تاپا ڈھانپ رکھا ہے، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمیں بیوی بچوں کی جو نعمتیں ہیں ان کی قدر نصیب فرما دیجئے، اپنی ہر نعمت کا احساس نصیب فرما دیجئے، ہمارے گھر والوں کو بھی شکر گزار بنا دیجئے، ہم سب کے گھروں میں سکون عطا فرما دیجئے، ناشکری اور ناقدری سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ اپنی معرفت عطا فرما دیجئے، اپنی محبت عطا فرما دیجئے، سچی محبت دے دیجئے۔ اللہ آپ کی محبت ہر غم کا مداوا ہے۔ اللہ آپ کی محبت جب دل میں بیٹھ جاتی ہے تو آپ کے بندے کے دلوں پر دنیا کے غم اثر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول کر لیجئے۔ اللہ یہ حضرات اتنی بڑی تعداد میں سارے علاقوں سے آئے، مختلف اضلاع سے آئے، علماء آئے، مشغول حضرات آئے، ذمہ دار لوگ آئے۔ اے اللہ یہاں آنے میں ان کو پتہ تھا کہ گناہ گار بندے کے پاس جا رہے ہیں اور دنیا کی کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے۔ اے اللہ یہ تو میرے ساتھ مل کے توبہ کرنے آئے ہیں۔ اے اللہ آپ کو پتہ ہے اس مجمع کا سب سے بدترین گناہ گار میں ہوں۔ اے اللہ ہم نے سنا ہے کہ بڑے گناہ گاروں کی طرف آپ کی رحمت جلد متوجہ ہوتی ہے تاکہ وہ ہلاکت سے بچ جائیں۔ اے اللہ وہی رحمت ہم سب کی طرف متوجہ فرما کر ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے اور یہ جتنی دیر کا قیام ہے اس کو آسان بھی فرما دیجئے۔ اے اللہ خوشگوار بنا دیجئے اور اپنے فضل سے نافع بنا دیجئے اور ہم سب کا سفر عافیت کے ساتھ پورا کرائیے۔ بعض احباب کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے، بعض احباب آ کر جلدی جانے پر مجبور ہو گئے، اے اللہ ان کو بھی یہاں کی برکتیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی رحمت کا، اپنے کرم کا، اپنے فضل کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ یہاں کے جو احباب ہیں جنہوں نے اس کا انتظام کیا، مولانا عمران صاحب اور ان کے رفقا ہیں، قاری اسجد صاحب، حافظ سعد اور دوسرے ہمارے پرانے اور نئے متعلقین ہیں، منور صاحب، اور اللہ کس کس کا نام لیں، نام لینا تو ان کے اخلاص کی توہین ہے۔ آپ تو اپنے بندوں کے ہر کام سے، ہر عمل سے، ہر نیت سے واقف ہیں۔ اے اللہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ یہ کام کیا، انتظام کیا، اللہ اس کے بدلے میں آپ ان سب سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیے اور اپنی سچی محبت دے دیجئے، ہم سب کے کام بنا دیجئے۔ اے اللہ یہ بستی علماء سے محبت کرنے والی بستی ہے، اے اللہ اس بستی کے اندر دینداری عام فرما دیجئے، یہاں سے برائیوں کو دور فرما دیجئے، اطراف سے بھی برائیوں کو دور فرما دیجئے، صلاح کو عام فرما دیجئے، پوری بستی پر، پورے علاقے پر، پورے خطے پر، ہم سب پر، اس مجلس و مسجد پر، اور اے اللہ ہمارے گھروں پر اور پوری امت پر رحمت خاص کی ایک نظر ڈال دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔